اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، گزشتہ مجالس میں عرض کیا کہ صبر ایک انسانی، اخلاقی، الہی اور معنوی خوبی اور صلاحیت ہے جسے پروردگار نے بہت پسند کیا ہے، اور ایک انسان مومن کو اپنے اندر اس خصلت کو پیدا کرنے کے لیے تشویق کیا ہے، جبکہ دوسری جانب ایمان کے تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان اپنے وجود میں صبر کو پیدا نہ کرے، صبر کی صلاحیت کو پیدا نہ کرے۔ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر یعنی شہوتوں اور خواہشات پر دینی احساسات کا غلبہ، دینی احساسات کی تثبیت۔ جہاں دینی احساسات انسان کی خواہشات کو شکست دے دیتے ہیں اور انسان اپنے دینی احساسات کی قدر کرتا ہے اور اپنے وجود میں دینی احساسات کو تثبیت انسٹال کرتا ہے، در حقیقت وہ صبر ہے۔ قرآن مجید نے صابرین کے قصے بیان کیے ہیں۔ داستان ابراہیم اور اسماعیل۔ اسماعیل صرف ایک بیٹا نہیں ہے، خود ابراہیم کے 80 سال کے صبر کا حاصل اور ثمر ہے۔ جب قرآن مجید میں جہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس واقعے کا ذکر ہے سورہ صافات میں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، یعنی تقریباً 13 سال کے ہوئے، اس وقت آپ نے یہ خواب دیکھا۔ ابراہیم کا صبر کتنا ہے خلیل اللہ، اور اس 13 سال فرزند یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام صابر اور تثبیت ہیں، دینی احساسات آپ کے وجود میں، کہ روایات میں ہے کہ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ لے جانے لگے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، نیا لباس پہنایا اور ہاجرہ سے کہا کہ ہم ایک دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں اس جگہ لے کر آئے، لٹایا اور اس تیز دھار چھری کو آپ کی گردن پہ پھیرنا شروع کیا، چھری چلتی نہیں ہے، گلا کاٹتی نہیں ہے۔ ابراہیم ناراحت ہوئے، سمجھا شاید یہ میں تو تیز چھری لے کر آیا تھا، شاید یہ کام نہیں کرتی ہے۔ اس چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ابراہیم رونے لگے، پروردگارا کیا میری قربانی قبول نہیں کرے گا؟ آواز آئی، ابراہیم ہمیں بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے، ہم تو صرف وہ دیکھ رہے تھے کہ تجھے اسماعیل زیادہ پیارا ہے یا خدا زیادہ پیارا ہے۔ اس محبت کا امتحان تھا۔ عزیزان گرامی، جب بھی ہم پر کوئی مشکل، سختی یا مصیبت آتی ہے تو خدا ہمارے صبر کا امتحان نہیں لیتا ہے۔ در حقیقت یہ مشکلات، یہ سختی، یہ مصیبت ہمارے خدا پر ایمان کا امتحان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم خدا کی نسبت حسن ظن کتنا رکھتے ہیں۔ کون سا وقت آتا ہے جب ہم خدا کی نسبت اس مصیبت میں حسن ظن کو کھو دیں اور بدگمان ہو جائیں۔ ناشکری کتنی ہے کہ ذرا مصیبت آتی ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے، انسان بدگمان ہو جاتا ہے، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے۔ خدا نے صابرین کی جزا ہی اتنی بڑی اسی لیے رکھی ہے کہ وہ خدا سے شکایت نہیں کرتے ہیں۔ خدا کو ہمارا شاکرانہ صبر بہت عزیز ہے، اور یہی شاکرانہ صبر اس کی نگاہ میں ہمیں عزیز بنا دیتا ہے۔
قرآن مجید نے قارون کا قصہ بیان کیا۔ اکثر اوقات میں اور ہم سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے، ہم جب کسی کو تکلیف مصیبت میں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ کوئی فقیر و تنگ دست ہے، اس کی تدبیر کام نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں خدا نے اس سے اپنی نظر رحمت کو ہٹا لیا۔ کوئی سنگین بیماری میں مبتلا ہے، خدا کی پکڑ میں آ گیا۔ اسی طرح سے جس کو بھی ہم مصیبت زدہ دیکھتے ہیں تو مصیبت زدہ کی نسبت ہماری جو سوچ ہے وہ یہ جاتی ہے کہ اسے خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جبکہ روایات معصومین علیہ السلام میں اگر دیکھا جائے تو جو بھی چاہے اپنے گناہوں ہی کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو تو اب مصیبت مومن کے لیے رحمت ہے۔ پہلے مرحلے پہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور دوسرے مرحلے پر اس کے لیے باعث درجات ہے۔ پروردگار نے قارون کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قارون کو اس کی قوم کے لوگوں نے سمجھایا کہ فساد نہ کر اور تکبر نہ کر، لیکن وہ فساد تکبر جو اس کا ہے وہ باعث فساد، دولت کی نمائش کرنا فساد میں آتا ہے۔ اپنی دولت کو مستحقین پہ خرچ کر، غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کر، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ یہ سب میں نے اپنے علم سے، اپنے بل بوتے پر حاصل کیا ہے۔ قارون جب اپنے فخرج قارون فی زینتہ، جب وہ اپنے آپ کو سجا کر ایک دن نکلتا ہے، اور وہ ساری تفصیل جو قرآن کی آیات میں بیان کی گئی ہے کہ اس کے خزانے اتنے 40 سواریوں پر وہ رکھے، اور اس طرح سے وہ پوری اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے سے گزر رہا ہے تاکہ لوگ رشک کریں اس پہ۔ لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش یہ ہمیں بھی حاصل ہوتا، لذو حظ عظیم، خدا نے اسے کتنا نوازا ہے۔ قال الذین منہم آمنوا، ان لوگوں میں سے جو صاحب ایمان تھے ان کا ویلکم، وائے ہو تم پر، اس دولت کو تم حظ عظیم کہہ رہے ہو۔ حظ عظیم خدا کے راستے میں صبر کرنا ہے، اور یہی قارون جب قوم کے سامنے گزرتے ہوئے زمین میں دھس جاتا ہے اور خدا اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شکر ہے کہ ہمارے پاس وہ قارون کی دولت نہ تھی۔ یہ ایک قارون کا واقعہ نہیں ہے، ایک قارون کا قصہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جسے بھی دیکھتے ہیں ہم جس دنیا میں جسے بھی نعمتوں میں غرق دیکھتے ہیں، آسائش اور رفاہ میں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید اس پہ خدا نے بہت زیادہ احسان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ دنیا دار امتحان ہے۔ اس دار امتحان میں کسی کو خدا دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ خود پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں شر اور خیر سے آزمائیں گے۔ ہر وہ چیز جو انسانی مزاج کو بری لگتی ہے وہ شر ہے۔ غربت شر ہے، بیماری شر ہے، فقر و تندرستی شر ہے، اولاد کی محرومی شر ہے، اولاد کا نافرمان ہونا شر ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ اور ناپسندیدہ ہیں وہ شر کی صورت رکھتی ہیں، جبکہ خیر، مال اور اولاد کا فراوان ہونا خیر کا باعث ہے۔ دنیا میں رفاہ اور آسائش کو ہونا خیر کے جلوے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، میں نے یہ تمہیں شر اور خیر دونوں سے یہ دونوں آزمائش اور امتحان کے وسیلے ہیں۔ ایکم احسن عملا، دونوں میں سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے۔ بہت سے لوگ تمام تر رفاہ اور آسائش کے باوجود نکمے اور بیکار ثابت ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ محرومیوں اور غربت اور فقر میں اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مشکلات در حقیقت انسان مومن کے حسن ظن کا امتحان ہے کہ وہ خدا کی نسبت کتنا حسن ظن رکھتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کسی کو تکلیف میں رکھ کے خوشی محسوس نہیں کرتا، کسی کو تکلیف دے کے خوشی محسوس نہیں کرتا۔
ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور مسلمانوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے لوگو، تم خدا سے ناممکن شے کا تقاضا کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم خدا سے کیا ناممکن شے مانگتے ہیں؟ فرمایا، تم خدا سے عافیت اور راحتی کو طلب کرتے ہو، جبکہ دنیا میں مکمل راحت اور عافیت ناممکن ہے۔ آپ دنیا میں جتنی بھی آسائشیں اپنے لیے پیدا کرتے ہیں وہ خود ایک رنج رکھتی ہیں، یعنی بغیر رنج کی آسائش بھی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو جنت ہے، دنیا دار آخرت ہے، جہاں پہ ہر آسائش، ہر نعمت، ہر آسودگی بغیر رنج اور تکلیف کے حاصل ہوگی۔ یہ دنیا دار امتحان ہے۔ اس دنیا میں ہر لحاظ سے انسان جس بھی کیفیت میں ہے وہ امتحان دے رہا ہے۔ کون سا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ لہٰذا قارون کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لحاظ سے 50% ہمارے پاس موجود ہے، یعنی 50% ہم محفوظ ہیں۔ 50% ہم نے جو حاصل کرنا ہے خدا کی رحمت کو اور خدا کی رضا کو، وہ اپنے عمل سے پہلے صبر حاصل کر کے، اگر صبر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو بقیہ کا 50% بھی ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ اگر کوئی قیمتی متاع دے کر اس سے بھی زیادہ قیمتی اور ہمیشہ رہنے والی شے کو خرید لیتا ہے تو در حقیقت یہ اس نے بہت بڑے فائدے کی تجارت کی ہے۔ ہم دنیا میں جتنی مرضی تکلیف ہے، بالآخر 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزر جائے گی، وہ دار آخرت ہے، جہاں پر جہان ابدی ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ کتنے سال، 70 سال کو ہمیشہ زندگی کے ساتھ رکھیں تو شاید ایک نقطہ بھی نہیں بنتا ہے، نظر میں ہی نہیں آتا ہے۔ تو جو انسان دائمی جزا کو عارضی متاع سے، ختم ہو جانے والے سرمایے سے دائمی نفع حاصل کر لیتا ہے، دائمی جزا حاصل کر لیتا ہے، تو اس نے کیا کھویا ہے؟ یہی وہ بات ہے جسے مولا امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، الہی فما فقدک من وجدک فما وجدک من فقدک۔ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے کیا پایا ہے۔ اللہ تعالی بس حاصل گفتگو کیا ہے کہ پروردگار ہم سے شاکرانہ صبر چاہتا ہے۔ یہ دنیا داری امتحان گزر جائے گا، نتیجہ کیا دیکھا جائے گا کہ اس امتحان میں ہم کتنے سرخرو ہوئے۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، مروت کسے کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تیری نظر میں مروت کے کیا معنی ہیں؟ عرض کیا، مروت کا میرے نزدیک یہ ہے کہ جب نعمت نہیں ملتی تو ہم صبر کرتے ہیں، جب نعمت نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، جب مل جائے تو شکر کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مدینہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں۔ عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، پھر آپ فرمائیے۔ کہا، ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں، جب نعمت نہ ملے تو ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب نعمت ملے تو ہم اسے ایثار کرتے ہیں، دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایام ان اسیروں کی ہیں جو اپنے دل پر عزیزوں کا غم لیے ہوئے ہیں اور مشکلات پر، مصیبتوں کے بعد مصیبتیں ان پر ٹوٹ رہی ہیں، غموں کا پہاڑ ہے، لیکن وہ خدا کے راستے میں کتنے صابر ہیں۔ جب یزید کے سپاہی قیدیوں کو لے کر شام میں یزید کے پاس پہنچے تو یزید نے اپنے ایک سپاہی سے راستے کے حالات پوچھتے ہوئے دریافت کیا کہ تو نے ان قیدیوں کو کیسا پایا؟
وہ سپاہی کہتا ہے اے یزید اگر امان ہو تو بیان کروں۔ یزید نے امان دی۔ اس نے کہا واللہ ہر مرحلے پر انہوں نے اپنے رویے سے ہمیں حقیر ہونے کا احساس دلایا ہے۔ ہم انہیں ستاتے تھے، ہم انہیں مارتے تھے، ہم انہیں دھوپ میں بغیر سائباں کی جگہ پر ٹھہراتے تھے، ہم انہیں کھانے کے لیے نہیں دیتے تھے، پیاسا رکھتے تھے کہ یہ ہم سے التماس کریں، کچھ مانگیں، پر نہ انہوں نے ہمیں کوئی گالی دی نہ بد دعا دی، لیکن اتنا باعظمت رویہ تھا ان کا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم کتے سے بھی حقیر اور بدتر ہیں۔ ہم جب بھی کسی بچے کو تماچے لگاتے تو وہ پلٹ کے ہمیں برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہائے عباس، ہائے چچا عباس، ہائے ماموں عباس۔ خواتین پر ستم کرتے تو وہ یہی پکارتی ہائے عباس، ہائے عباس۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔